أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نوازے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے ان باغات کا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان پاکیزہ مکانات کا جو سدا بہار باغات میں ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی تو سب سے بڑی چیز ہے جو جنت والوں کو نصیب ہوگی، یہی تو زبردست کامیابی ہے۔ سورہ توبہ کی 2 آیات 71 اور 72 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے کئی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا حال، ان کی بدتمیزیاں، ان کی شرارتیں، ان کی ایذائیں اور ان کی بدمعاشیوں کو بیان کیا تھا۔ اس وقت جو 2 آیات پڑھی گئی ہیں، ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومن بندے اور مومن بندیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے تو منافقوں کا تذکرہ کیا اور ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہاں مومن مرد اور مومن عورتوں کا تذکرہ کیا اور اس کا انجام خیر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ مومن بندوں کا انجام کیا کریں گے اور اس کو اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر کیا دیں گے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ یہاں اصل میں بتانا یہ ہے کہ جب آدمی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو ایمان کی مضبوطی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مومن بندوں کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا کر دیتے، ایک دوسرے سے الفت پیدا کر دیتے اور ایک دوسرے کے لیے جان مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ جیسا کہ صحابہ کرام نے اس کا نمونہ پیش کیا کہ جب ان کے دلوں میں محبت پیدا ہو گئی، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا انہوں نے مظاہرہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے مومن بندوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، تو ایک دوسرے کے مددگار ہے۔ اور دوسری بات یہ بتائی گئی یأمرون بالمعروف، منافقوں کے بارے میں کیا بیان کیا گیا تھا؟ یأمرون بالمنکر، کل بیان میں نے کیا تھا کہ یہ منافق لوگ، یہود و نصارہ لوگ، دشمنان اسلام کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی فرقے ہیں، سب کا منشا، سب کا مقصد دنیا کے اندر زیادہ زیادہ برائی کو فروغ دینا۔ لیکن یہ مومن بندے کیا کرتے ہیں؟ یأمرون بالمعروف، نیکیوں کی بھلائیوں کی تلقین کرتے ہیں، لوگوں کو خود تو نیکیوں پر چلنے کی کوشش کرتے، دوسروں کو بھی نیکی پر چلوانے کی کوشش کرتے، نیکیوں کی تلقین کرتے، اچھائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں۔ یہ خوبی بیان کی گئی مومن بندوں کی کہ اچھی باتوں کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ مومنوں کی نشانی ہے۔ اور کیا اللہ بیان کر رہے ہیں؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے۔ اس سے پہلے میں کئی مرتبہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، نماز پڑھنا الگ ہے، نماز کا قائم کرنا یہ الگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟
آدمی ایک وضو کر کے آیا، نیت باندھ کر کے کھڑا ہو گیا، جیسا تیسا اس نے جو قیام کیا، جیسی تیسی اس نے قرات کی، اور جیسا تیسا رکوع کیا، سجدہ کیا، جلدی جلدی نماز پڑھ کے وہ فارغ ہو کر کے بھاگ کر کے چلا گیا۔ یہ تو نماز پڑھنا ہے۔ نماز قائم کرنا، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں اقامت صلاۃ۔ نماز قائم کرنا کیا ہے؟ اچھی طریقے سے وضو کرنا، اس کے مستحبات، اس کی سنتوں کی رعایت کر کے وضو کرنا، اور آ کر کے اچھی طریقے سے قیام کرنا، رکوع کرنا، اچھی طریقے سے قرات کرنا، رکوع کی تسبیح اچھی طریقے سے پڑھنا، سجدے کی تسبیح اچھی طرح پڑھنا، تشہد تشہد میں اچھی طرح بیٹھنا، اور جو کچھ بھی نماز کی سنتیں ہیں ان سنتوں کی، فرائض کی، واجبات کی رعایت کر کے نماز پڑھنا، اس کو کہتے ہیں اقامت صلاۃ۔ اور دوسری بات کیا بتائی کہ زکوٰۃ کو ادا کرتے۔ یہ دیکھیے قرآن کے اندر 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ساتھ ساتھ بیان کیا، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ۔ قرآن کے اندر دیکھیے کہاں بھی بیان کیا گیا، اکثر و بیشتر جگہ پر نماز کے قیام کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی فرما برداری کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا بھی حکم دیا ہے۔ صرف ایمان کو بیان نہیں کیا بلکہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو بیان کیا، نماز کی ادائیگی کے ساتھ، اقامت صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کو بیان کیا، اور اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کی خدمات کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ 3 چیزوں کا اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بالکل ساتھ ساتھ بیان کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے۔ یہ مومن بندے، مومن بندوں کی خوبی اور کمال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہی مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں جس کے اوپر اللہ تعالیٰ عنقریب رحمت کرنے والے ہیں، عنقریب ان کے اوپر رحمتوں کا نزول ہونے والا۔ اور دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ آیت کریمہ میں فرماتا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ تعالیٰ نے مومن مردوں سے، مومن عورتوں سے وعدہ کیا ہے کہ جو آدمی ایمان لائے گا اور جو آدمی اچھائی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، نماز کو ادا کرے گا، زکوٰۃ کو ادا کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ایسے مردوں اور ایسے عورتوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ صرف جنت کا وعدہ نہیں، اس کے بارے میں کیا فرمان اللہ کہ اس جنت کے اندر نہریں جاری ہوں گی، ایسی جنت کہ اس کے اندر باغات ہوں گے، اس کے اندر ومساکن طیبۃ، کہ اس کے اندر بہترین قسم کے، عمدہ قسم کے مکانات ہوں گے، اس جنت کے اندر نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ایک جگہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کے اندر غالباً 4 نہروں کا تذکرہ کیا ہے، مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے 4 نہروں کا تذکرہ کیا ہے۔ شہد کی نہر ہوگی، اور دودھ کی نہر ہوگی، پانی کی نہر ہوگی، اور شراب کی نہر ہوگی۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا شراباً طہورا، پاک صاف شراب کی نہر ہوگی، ایسی شراب جس کے اندر آدمی پیے گا تو بک بک جھک جھک آدمی نہیں کرے گا۔ دنیا کی شراب کا خاصہ یہ ہے کہ جب دنیا کی شراب آدمی پیتا ہے تو بک بک کرتا، جھک جھک کرتا، گالیاں دیتا، سڑکوں پر گر جاتا، اس کو ہوش و حواس اور اس کی عقل و دماغ اس کے ٹھکانے نہیں رہتے۔ لیکن جب جنت کی شراب جب وہ پیے گا تو وہاں بک بک جھک جھک بالکل نہیں کرے گا، اس کے دماغ کے اندر کوئی خلل واقع نہیں ہوگا۔ یہ 4 قسم کی نہر ہیں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر اور شراب کی نہر، یہ 4 نہریں جاری ہوں گی۔ اور اس کے بعد اللہ فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑی جو نعمت ہوگی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ تعالیٰ کی رضا جنت والوں کے لیے ساری نعمتوں سے بڑھ کر کے نعمت ہوگی۔ اب دیکھیے میں یہاں امام ہوں، میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، اگر آپ کہہ دیں مجھ کو کہ بھئی آپ کو یہاں سے 6 مہینے کے بعد نکلنا ہوگا، یہ نہ کہیں آپ، بس آپ کو نکلنا ہوگا،
تو ہمارے دل کے اندر ایک قسم کی بے چینی، بے قراری، پریشانی ہو جائے گی، پتہ نہیں کب نکلنا ہوگا۔ نکلنا تو ہوگا، لیکن اگر وہ آپ کہہ دیں، وقت متعین کر دیں تو آدمی پریشان ہو جائے گا۔ یا کوئی مکاندار ہے، آپ اس سے کہہ دیں بھئی آپ کو صرف 1 سال رہنے کی اجازت ہے، اب وہ کرایہ دار بیچارہ پریشان ہو جائے گا، اور 1 سال نکلنے میں کتنی دیر لگے گی؟ 1 سال کے بعد مجھ کو نکلنا پڑے گا، دوسرا مکان ڈھونڈنا پڑے گا، اچھا مکان ملے گا نہیں ملے گا، مالک مکان اچھا ہوگا خراب ہوگا، پتہ نہیں۔ ایک قسم کی بے چینی ہونی شروع ہو جائے گی، آدمی بے قرار اور پریشان رہے گا، نہ کھانا اس کو اچھا لگے گا، نہ اس کو نیند اچھی طریقے سے آئے گی۔ لیکن اگر جنتی آدمی کو اللہ تعالیٰ کہہ دیتے دیکھو بھائی تم کو جنت سے نکلنا ہوگا، تو جنت کی ساری، جنتیوں کی ساری راحتیں، سارے آرام بالکل خراب ہو جاتے، بالکل جنتی آدمی پتہ نہیں کب اللہ تعالیٰ جنت سے نکال دیں گے، کب پھر جو ہے جنت سے نکلنا نصیب ہوگا۔ آدمی کو چین سکون پھر نہیں رہے گا، بالکل چین سکون غارت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے جنتی لوگوں سے؟ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ فرمائیں گے اے جنتیوں بولو اب تم کو کیا چاہیے؟ جنتیوں سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تم کو اور کیا چاہیے؟ جنتی کہے گا یا اللہ تو نے تو ساری چیزیں دے دی، اب ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ تو نے اتنی چیزیں دے دی جو ہمارے تصور سے، ہمارے خیال سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ فرمائیں گے ابھی ایک چیز میں تم کو دوں گا، اور وہ کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، عبدالآباد تک کے لیے میں تم سے راضی ہو گیا، اب میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ عبدالآباد تک کے لیے اب میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی بھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا، ہمیشہ کے لیے میں نے تم کو خوشی کا پروانہ دے دیا۔ جنت کے ساتھ ساتھ اپنی رضا کا پروانہ، اپنی خوشی کا پروانہ تم کو میں نے عنایت کر دیا، کبھی میں تجھ سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہوگی، اور ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ خود فرما رہے ہیں یہی سب سے بڑی کامیابی، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ کس کے لیے؟ مومن بندوں کے لیے اور مومن بندیوں کے لیے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ جو ایمان لائے گا، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، ایسے لوگوں کے لیے ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے لیے جنت کا داخلہ مقدر فرمائے، جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ساری دنیا کے مسلمانوں کا ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک۔